اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. باب الفروض على الجوارح ووجوب القيام بها. عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل قال إن الله فرض الإيمان على الجوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت به أختها. عزیزان محترم، کتاب وسائل الشیعہ سے ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے. ابواب جہاد بن نفس ہیں. دوسرے باب کا آغاز کیا اور پہلی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی، اور بیان ہوا کہ یہ حدیث چونکہ نسبتاً طولانی ہے، لہٰذا اس حدیث کے کچھ حصے آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے. گزشتہ درس میں ہم نے اس پہلے حصے کو آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف التحیت و ثنا سے پہلی حدیث اس باب میں جو نقل ہے، اور باب کا عنوان ہے باب الفروض علی الجوارح، یعنی انسان کے اعضاء و جوارح پر جو چیزیں فرض ہیں، جو واجبات ہیں، ان واجبات کو ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. ووجوب القیام بہا، اور ان واجبات کی ادائیگی کے لیے انسان پر قیام کرنا، انسان کے لیے کھڑے ہونا یہ واجب ہے. پہلی حدیث میں امام صادق آل محمد فرما رہے ہیں ان اللہ فرض الایمان علی الجوارح ابن آدم، کہ خداوند متعال نے انسان کے اعضاء و جوارح پر ایمان کو فرض کر رکھا ہے. وقسمہ علیہا، اور ایمان کو تقسیم کر دیا ہے اعضاء و جوارح کے اوپر. وفرقہ فیہا، اور اسے پھیلا دیا ہے، تفریق کر دیا ہے، پھیلا دیا ہے اعضاء و جوارح کے اوپر. فلیس من جارحہ جارحۃ، پس انسان کے اعضاء و جوارح میں سے کوئی ایسا عضو موجود نہیں ہے الا وقد وقلت من الایمان، کہ اس کے اوپر ایمان کا ایک حصہ جو ہے وہ امانت کے طور پر اس کے سپرد کر دیا گیا ہے. بغیر ما وقلت بہی اختہا، کہ اس عضو کے ذمے جو ایمان لگایا گیا ہے یہ ایمان وہ نہیں ہے جو دوسرے عضو کے ذمے لگایا گیا ہے. بس آنکھوں کا اپنا ایمان ہے، کانوں کا اپنا ایمان ہے، زبان کا اپنا ایمان ہے، اور ہاتھوں کا اپنا ایمان ہے. یہ گفتگو گزشتہ درس میں ہم نے بیان کی کہ بس ایسا ممکن ہے کہ انسان کے بعض اعضاء مؤمن ہوں اور بعض اعضاء مؤمن نہ ہوں. ایک انسان مؤمن کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے جسم کے تمام اعضاء و جوارح جو ہیں وہ مؤمن ہونے چاہیے. یہ وہ پہلا مطلب تھا جسے ہم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الاف و تحیت و ثنا سے آپ کی خدمت میں بیان کیا. الی ان قال، یہاں راوی کہتا ہے کہ امام صادق آل محمد نے یہ مطالب بیان کیے، اور پھر امام کی گفتگو یہاں پر آ کر پہنچی. یہاں پر جو آ کر پہنچی، یہاں پر باقاعدہ امام ان اعضاء و جوارح کے واجبات کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں. فَأَمَّا مَا فُرِضَ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ، یعنی انسان کے قلب کے اوپر ایمان سے جو چیز فرض کر دی گئی ہے، جس چیز کو ایمان سے قلب کے اوپر واجب قرار دے دیا گیا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اب یہاں حدیث سے تبادر اس مطلب کی طرف ہو رہا ہے کہ قلب سے مراد انسان کا یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، جبکہ اس گوشت کے ٹکڑے کے اوپر ایمان اس طرح سے فرض نہیں ہے. یہاں بیان ہو چکا معرفت نفس کی بحث میں کہ ہماری روایات میں جب قلب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جب نفس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جب روح کا یا عقل کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، تو ان میں قدر مشترک پائی جاتی ہے، اور مراد ایک ہی چیز ہوتی ہے، اور وہ انسان کی حقیقت ہے، انسان کا باطن ہے. لہٰذا فَأَمَّا مَا فُرِضَ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ ایمان میں سے وہ چیز کہ جو انسان کے قلب کے اوپر فرض کر دی گئی ہے کہ انسان کا قلب ان حقائق کو درک کرے، اور ان حقائق کو درک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے انسان کا قلب. وہ کیا چیز ہے؟ پہلی مطلب امام صادق فرما رہے ہیں فل اقرار، دوسری چیز والمعرفت، تیسری چیز والعقد،
چوتھی چیز والرضا، اور پانچویں چیز والتسلیم، یعنی انسان کے قلب کے اوپر ایمان کو فرض قرار دے دیا گیا ہے، اور وہ انسان کا قلب کیا ذمہ داری ہے اس کی؟ فل اقرار ہو، انسان کے قلب کی یہ ذمہ داری ہے، یعنی انسان کے نفس ناطقہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں اس زبان کا استعمال کرے اور اقرار کرے، یعنی کیا کرے؟ باقاعدہ شہادتین کے کلمے کو جاری کرے، جیسے امام صادق آل محمد آگے بیان کر رہے ہیں۔ پھر ایمان قلب کے اوپر دوسرا جو لازم ہے وہ کیا ہے؟ والمعرفت، کہ ایمان کا زبان سے اقرار کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، لازم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود قلب کے اندر بھی ایمان کے ساتھ معرفت رکھنا یہ بہت ضروری ہے، ایمان پر معرفت رکھنا۔ والعقد، یعنی پیمان باندھنا، یعنی انسان کا نفس ناطقہ باقاعدہ اس مطلب پر ایگریمنٹ کرے خداوند متعال کے ساتھ کہ میں یہ جو شہادتین کے کلمے جاری کر رہا ہوں اسے اپنے تمام اعضاء و جوارح کے اوپر جاری کر رہا ہوں، اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ یہ پختہ ارادہ کر رہا ہوں، یہ پختہ عہد کر رہا ہوں، یہ پختہ عزم کر رہا ہوں کہ میں اپنے ان تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ اس ایمان پر باقی رہوں گا، والرضا، اور باقاعدہ خوشحال اور خوشنود رہوں گا اس ایمان کے اوپر، راضی رہوں گا کہ اللہ میرا پروردگار ہے، راضی رہوں گا محمد مصطفیٰ میرے نبی ہیں، راضی رہوں گا کہ علی مرتضیٰ میرے ایمان ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ والتسلیم، اب جب انسان نے اقرار زبان سے بھی کر لیا، جب انسان نے معرفت بھی حاصل کر لی، جب انسان نے ایگریمنٹ بھی کر لیا، جب انسان راضی بھی ہوا، تو اب آخری مرحلہ انسان کے ایمان کا یہ ہے کہ انسان سر تسلیم خم کر دے، کہ جو خداوند متعال نے کہا اس پر آمنا و صدقنا و سلمنا، اور اس پر انسان عمل کرے۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے اوپر بیان کیا اسے قبول کر لے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ میرا رسول جو آپ کو دے رہا ہے اسے رسول سے لے لو، اور جس چیز سے آپ کو منع کر رہا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ ایمان کے لوازمات میں سے ہے۔ لہٰذا اگر آپ دیکھیں کہ افراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا ایمان نہیں رکھتے تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کر کہتے تھے کہ ہمیں آپ پر شک ہے، ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں ہے، ہمیں یہ بات اللہ کا حکم نہیں لگتا ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھر کو برسائے، یہ وہ باتیں اس نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان کے ایمان میں کمزوری تھی، وہ با ایمان افراد نہیں تھے۔ لہٰذا امام صادق آل محمد یہاں باقاعدہ اس حدیث میں اس مطلب کو بیان کر رہے ہیں۔ میں حدیث ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ ان قال، کہ امام صادق کی گفتگو یہاں تک پہنچی، فَأَمَّا مَا فُرِضَ عَلَى الْقَلْبِ مِنَ الْإِيمَانِ، کہ دل میں کے جو حصہ ہے اس پر جو ایمان فرض ہے وہ کیا ہے؟ فَالْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ وَالْعَقْدُ وَالرِّضَاءُ وَالتَّسْلِيمُ، کہ دل پر یہ فرض ہے کہ وہ باقاعدہ زبان سے اقرار کرے، قلب سے معرفت حاصل کرے، اور اس پر عقد کرے یعنی پیمان باندھے، والرضا یعنی اس پر راضی ہو، والتسلیم اور سر تسلیم خم کر دے۔ کس چیز پر اقرار کرے، کس چیز پر معرفت کرے، کس چیز پر عقد باندھے یعنی پیمان باندھے، اور کس چیز پر راضی ہو، اور کس چیز پر سر تسلیم خم ہو، وہ اب یہاں امام جعفر صادق بیان فرما رہے ہیں۔ بِأَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، کہ انسان اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ نہایت اہم نقطہ ہے کہ ایمان کا پہلا زینہ جو ہے وہ الوہیت کا اقرار کرنا ہے، کہ انسان الہ یعنی اللہ کے الہ ہونے، اللہ کے الوہیت کا اقرار کرے زبان سے، پھر اللہ کی معرفت حاصل کرے، پھر اللہ کے ایمان کا ایگریمنٹ اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ سائن کرے، اور باقاعدہ پھر اس اللہ پر ایمان کے اوپر انسان خوشنود ہو یعنی راضی ہو، اور پھر سر تسلیم خم کر لے کہ خدا نے جو کہا اس پر میں سر تسلیم خم ہوں۔ اور اس کے بعد فرما رہے ہیں بِأَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَٰهًا وَاحِدًا لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ انسان اقرار کر رہا ہے کہ اللہ الہ واحد ہے یعنی معبود یکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود
نہیں ہے، لم یتخذ صاحبتن کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کہ جیسے ہمارے مسیح بھائی اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کے فرزند ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ الہن واحدن، وہ الہ ہے لیکن الہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لم یتخذ صاحبتن ولا ولدا، اس کا نہ تو کوئی پارٹنر ہے، بزنس پارٹنر ہے اس کا کوئی، اور نہ ہی اس اللہ کا کوئی ولد ہے اور نہ ہی اس کا کوئی اولاد ہے۔ پس پہلے مرحلے میں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ یہ اس اقرار کو اپنی زبان سے جاری کرے۔ پھر اس کے بعد جو انسان نے اقرار کرنا ہے وہ ہے وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس کے بعد فرما رہے ہیں وَالْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مِنْ نَبِيٍّ أَوْ كِتَابٍ، اور انسان اس بات پر اقرار کرے کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے مبعوث شدہ انبیاء لے کر آئے ہیں، والاقرار بما جاء من عند اللہ، کہ جو بھی اللہ کی جانب سے ہمارے لیے آیا ہے، چاہے وہ من نبی کہ اللہ کا نبی ہماری طرف آیا ہے، او کتاب یا اللہ کا نبی اللہ کی کتاب کو ہمارے لیے لے کر آیا ہے، اسے انسان نے اقرار کرنا ہے۔ کس سے؟ وہی 5 مراحل جو آپ کی خدمت میں بیان کیے کہ انسان نے سب سے پہلے اقرار کرنا ہے زبان سے، دوسرے مرحلے میں انسان نے اس کی معرفت رکھنی ہے، تیسرے مرحلے میں انسان نے ایگریمنٹ سائن کرنا ہے، اور چوتھے مرحلے پر انسان نے اس ایگریمنٹ پر اور اس اقرار پر اور اس معرفت پر راضی ہونا ہے، اور آخری مرحلہ انسان نے سر تسلیم خم کر دینا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے حکم دیا، محمد مصطفیٰ جو کچھ بھی لے کر آئے میں اسے ایکسیپٹ کرتا ہوں اور اس پر راضی ہوں۔ پھر آگے امام صادق فرماتے ہیں فَذَلِكَ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى الْقَلْبِ، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ نے قلب کے اوپر فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، من الاقرار والمعرفت، فذلك ما فرض اللہ علی القلب من الاقرار والمعرفت، کہ اللہ نے قلب کے اوپر اقرار اور معرفت سے جس چیز کو فرض کیا ہے وہ یہی ہے، وَهُوَ عَمَلُ، اور یہی چیز انسان کے قلب کا عمل ہے کہ انسان اپنے قلب کے اوپر ایسے افکار اور ایسے خیالات کو داخل نہ ہونے دے کہ جو اس اقرار سے اور اس معرفت سے تضاد رکھتے ہوں، یعنی انسان کسی اور کو اللہ کا نبی ماننا شروع کر دے، کسی اور کو اللہ کے نبی کا وصی ماننا شروع کر دے، یہ انسان کے لیے جائز نہیں ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ لہٰذا اس اقرار پر باقی رہنا یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ آج تک ہم یہ تصور کرتے آئے ہیں کہ واجبات اور محرمات وہی ہیں کہ جو ہم انجام دیتے ہیں، یعنی نماز پڑھنا فجر کی ہمارے اوپر واجب ہے، ظہر کی نماز واجب ہے 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت واجب ہے۔ ہم واجبات کو ان چیزوں پر محدود تصور کرتے ہیں، جبکہ واجبات کا دائرہ ایک بہت ہی وسیع دائرہ ہے، اور اس حدیث سے ہمیں مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ جس میں وہ سیر و سلوک کے طالب جو علم ہے، جو طالبان سیر و سلوک ہے، ان کو یہ وظیفہ دیا کرتے تھے کہ واجبات پر عمل کرو اور محرمات کو ترک کرو۔ بس معلوم ہوا واجبات صرف انہی حدود تک محدود نہیں ہیں کہ جنہیں آج تک ہم تصور کرتے آئے ہیں، بلکہ آنکھ سے متعلق واجبات یہ سیر و سلوک کے لوازمات میں سے ہے، کان سے متعلق واجبات یہ سیر و سلوک کی بنیادی ارکان میں سے ہے، ہاتھ سے متعلق، زبان سے متعلق اور دوسرے اعضاء و جوارح سے متعلق جو واجبات ہیں اور جو محرمات ہیں، انسان جب تک ان واجبات اور محرمات کا خیال نہیں رکھے گا، انسان سیر و سلوک میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، معرفت نفس کی بحث میں انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بس واجبات کا دائرہ ایک وسیع دائرہ ہے، محرمات کا دائرہ ایک وسیع دائرہ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس دائرے کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، پھر اس دائرے کو سمجھنے کے مطابق انسان نے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ یہ جو واجبات میرے لیے بیان ہو رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واجبات بھیجے ہیں اور اپنے نبی کے ذریعے سے ہمارے طرف بھیجے ہیں۔ زبان سے اقرار کرنا، پھر انسان نے باقاعدہ ان کی معرفت حاصل کرنا، پھر باقاعدہ انسان ان کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کرے کہ میں آج کے بعد ان واجبات پر عمل کروں گا اور ان محرمات کو ترک کروں گا،
اور پھر چوتھے مرحلے میں انسان راضی ہو، کیڑے نہ نکالے کہ اللہ نے صبح کی نماز کو 2 رکعت کیوں فرض کیا، عصر کی جو ہے وہ 4 رکعت کیوں فرض کی، عصر کی اس ٹائم پر کیوں ہے، پہلے کیوں نہیں ہے، یہ اللہ نے خواتین کو دیکھنا کیوں حرام قرار دیا، نامحرم خواتین کو. یہ انسان کیڑے نہیں نکالے، انسان خوشنودی اختیار کرے، راضی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر فرض کیا اور محمد مصطفیٰ لے کر آئے. اور پھر آخری مرحلہ انسان سر تسلیم خم ہو اور ان واجبات پر عمل کرے اور محرمات سے اجتناب کرے، تب جا کر یہ خود کو سالک اللہ کہلا سکتا ہے، وگرنہ یہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے. ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس مرحلے میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے. آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.